نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان بازو بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، صلوات مل کے بلند آواز سے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات ممکنات کی مالکین اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی یہ حاضری سخی حسین اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، ضرور آمین کہنا میرے اللہ۔ اس مشکل دور میں عزاداروں کی حفاظت فرما میرے اللہ، ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت تری نوکری شروع کی جائے، کتن کو لمبا چوڑ نہیں پڑھنا، کوئی ذاکر نہیں منوانی، جس اس مقام پہ بیٹھے ہوئے 4 مصرے باری تلاوت کرتے ہیں۔ بھائی سبق جیسا ماحول بن گیا، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جس اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہو تو جو رکھنی ہے آپ نے بھرپور، اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا۔ وضو میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ وضو میں بھائی جنید جی شیخ صاحب، وضو میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی، بیان جو بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے بھائی، مالک سلامت رکھے آپ کو، مہربانی، بہت شکریہ۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ وضو میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی، بیان جو بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی۔ ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ حیدری، یا علی علی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مالک سلامت رکھے آپ کو، مہربانی جی، بڑی مہربانی، مالک سلامت رکھے آپ کو۔ صدا جیو۔ وضو میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی، بیان جو بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی۔ ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ نبی کہتے ہیں اس بچے کی، یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے، بڑی مہربانی، یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے۔ مجھ سے زیادہ آپ کے سینے میں شاعری محفوظ ہے، دعا کرنی ہے۔ یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے، بے معنی ہے اگر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا۔ جاگنا، مہربانی کرنی ہے، مہربانی، بہت شکریہ۔ سارے حیدری، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے، یہ خون بدن، لالا جی بھائی جان، یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے، بے معنی ہے اگر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا۔ گھر اپنا ہے، بانی آپ ہوں، ذاکر آپ ہوں، ایک بندہ بولے میں راضی ہوں۔ یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے، بے معنی ہے، ایسے مجھے دیکھنا، بے معنی ہے اگر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میثاق میں ہم نے تو یہی عہد کیا تھا، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا۔ کیا بات ہے، حیدری، اجنی بازو بلند کر کے بولو حیدری، یا علی علی، مالک سلامت رکھے آپ کو، مہربانی جی، بہت شکریہ۔ اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا۔ گھر گھر دکھائی دیتا ہے عباس کا پرچم۔ واہ جی، لگنا، مہربانی کرنی ہے۔ گھر گھر دکھائی دیتا ہے، قسم مجھے دیکھنا، گھر گھر دکھائی دیتا ہے
عباس کا پرچم، جو نوکر ہے مولا عباس کا، جس کو ماں نے بتایا ہوا ہے کہ تو علم والے کا نوکر ہے، تو عباس کا نوکر ہے، وہ بندہ سر اٹھائے، باقیوں کا اپنا مقدر ہے، گھر گھر دکھائی دیتا ہے عباس کا پرچم، یہ بھی تو سلطنت ہے شاہ مشرقین کی۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے، مہربانی جی۔ گھر گھر دکھائی دیتا ہے عباس کا پرچم، یہ بھی تو سلطنت ہے شاہ مشرقین کی، ہر ماتمی جلوس کے آگے ہے یہ علم، غازی کے ہاتھ میں ہے حکومت حسین کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے، یا علی یا علی یا علی یا علی، مالک سلامت رکھے آپ کو، مہربانی جی۔ صدا جیو، غازی کے ہاتھ میں ہے حکومت حسین کی، سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج۔ جی میں بس تھوڑا ماحول بنا رہا ہوں تاکہ میرے بعد والا بندہ آسانی سے پڑھ سکے۔ سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں۔ کیا بات ہے یار، مالک سلامت رکھے، مہربانی جی۔ سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں۔ جاگنا جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، گر ہے کوئی جزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، کیوں عباس کا علم ہے قلندر کے ہاتھ میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آئینی آئینی غازی کے سارے نوکر بولو حیدری، یا علی یا علی، عباس کا علم ہے قلندر کے ہاتھ میں۔ کون ہے عباس؟ واہ جی، میری ہزار مجال، میں کون ہوتا ہوں عباس کا تعارف کرانے والا؟ عباس کا تعارف کرانے کے لیے کم سے کم حسین ہونا ضروری ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، حسین ہو شانی بھائی تو عباس کا تعارف ہو۔ اپنی بساط مطابق کون ہے عباس؟ ایک تسبیح پڑھنی ہے لیکن میں نے رکنا نہیں، جو لفظوں کے خریدار ہو میرے ہم سفر بننا، باقیوں کا اپنا مقدر ہے۔ کون ہے عباس؟ منزل قرآن، دل کی دھڑکنوں کا توازن، مستر وحی کا امین، سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی جبین نے اقتش رکھتا ہوا الہی وقار، مہراج کے پردے سے کلیم اللہ کی آقا سے گفتگو کرنے والے لسان اللہ کی قوت گفتار، ذوالفقار کے قبضہ پہ جمی انگلیوں کا اختیار، سکوت الہیہ کا مظہر صبر حسن، پیش باطل تحریک حسینیت کے خالق کریم کربلا کا انکار، مسجود سے ملاقات کا منظر پیش کرتے ہوئے شہید حسین کے سجدے، معبود کی حقیقت سے مزین زین العابدین کی عبادت، الراسیون بالعلم کے مصداق سرکار باقر سارے حیدری، الراسیون بالعلم کے مصداق سرکار باقر، الرحمن علم القرآن کے مصداق سرکار جعفر کا علم، باب مدینہ علم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے، باب الہوائے سرکار موسیٰ کاظم کی عطا، الراجع بالقدر والقضاء سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام مدوں کے تقوی کی شرح سرکار تقی کا کرم، حقیقت علویہ حقیقت محمدیہ کے امتیاز، سرکار علی نقی کا جور، صبر امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے، سرکار حسن عسکری کی حیبت اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم اور علم کی وراثت، جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت ہے کہ مل کے غازی کے نوکر بولو حیدری، یا علی یا علی یا علی، اسے عباس کہتے ہیں۔ بس اتنی پڑھنا تھا۔ میرے بعد میرے بھائی راولپنڈی سے تشریف لائیں، یاسر غفار صاحب، وہ خطاب فرمائیں گے۔ چاروں طرف خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ دعا کیا کرو کبھی اس گھر کو آگ نہ لگے جس میں کوئی بجھانے والا نہ ہو۔ چاروں طرف خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ جب ماں نے آ کے سجاد سے کہا سجاد چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، تو شریعت کا نگران ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عابد فرماتے ہیں اماں باہر چلی جا، اماں باہر چلی جا۔ ماتمی عزدار و عابد نے کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ تڑپی علی کی بیٹی، آوازی سجاد آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ، میرے سر پہ چادر نہیں، باہر میرے اکبر کے قاتل کھڑے ہیں، شرم نہیں کرنا، باہر میرے اکبر کے قاتل کھڑے ہیں۔ عابد فرماتے ہیں اماں بالوں کا پردہ بنا اور باہر چلی جا۔ بھیا سے جی بالوں کا پردہ بنا اور باہر چلی جا۔ جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے، جب مولا سجاد نے آنکھیں کھول لی نا، جلا ہوا خیمہ
4 سال کی بطول سجاد کے خیمے میں کھڑی ہے. تھوڑے بندوں نے ہائی کی ہے. 4 سال کی بطول سجاد کے خیمے میں کھڑی ہے. سجاد فرماتے سکینہ میں نے کہا ساری بیویاں باہر چلی جاؤ. تو انہیں میرا جملہ نہیں سنا؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے سیدادی نے آہستہ سے کہا بھیا سجاد میں نے آپ کا جملہ سنا تھا لیکن میری مجبوری ہے. وہ بیویاں بڑی تھی ان کے بال بڑے تھے. ہائے حسین وہ بیویاں بڑی تھی ان کے بال بڑے تھے. سجاد میں 4 سال کی بطول ہوں, میرے بال چھوٹے ہیں, میرا پردہ نہیں بنتا. بغیر میرے بابا کا قاتل کھڑا ہے. سجاد شمر مجھے تماچے مارتا ہے. اجرکم من اللہ. بی بی آپ کی تھاڑیں قبول. میں بس 2 کے 2 اور جملے ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے. حسین کی لاش کے ساتھ وعدہ کیا علی کی بیٹی نے. بھائی جان حسین کی لاش کے ساتھ وعدہ کیا علی کی بیٹی نے. حسین میں جا رہی ہوں شام. شرم نہ کرو یار. میں جا رہی ہوں شام. شام کا ماحول بھی دیکھ, میری فوج بھی دیکھ. اللہ اکبر. لیکن حسین میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں واپس اس وقت آؤں گی جب یزید جیسا بھی مان جائے گا حسین زندہ باد ہے. ہائے حسین. 2.25 سال لگے ہیں علی کی بیٹی کو حسین منوانے میں. 2.25 سال. خرچہ دیکھ علی کی بیٹی کا. حسین کو اللہ منوانے میں 1 دن لگا ہے, علی کی بیٹی کو حسین منوانے میں 2.25 سال لگے. 2.25 سال کے بعد آپ کو اور میرا خون رونے والا امام پھپھی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اماں یزید کہتا ہے جاؤ وطن. بھائی اصل میں نہیں مانتا بندہ شیعہ ہو اور اس جملے پہ ہائے نہ کرے. یزید کہتا ہے جاؤ وطن. سر اٹھایا علی کی بیٹی نے. بیمار بیٹے کی طرف دیکھ کے علی کی بیٹی رو کے فرماتی سجاد انصاف سے بتا میں کوئی وطن کے قابل رہ گئی ہوں؟ میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, میں نے وطن جا کے کیا کرنا؟ اماں یزید کہتا ہے جاؤ وطن. اچھا سجاد پھر میں شام کی فاتح ہوں. فاتح اپنی مرضی منواتی ہیں, میری شرطیں پوری کریں. اماں کون سی شرط؟ آوازیں میری پہلی شرط میری ماں زہرا کی چادر واپس کرے. بس آخری جملہ. میرے حسین کا کرتا واپس کرے, بشیر مہاری دے. باقی سجاد یہ بیویاں بیٹھی ہیں جس کا جو سامان ہے وہ خود بتائے. لوٹ کے مال کی فہرست بنا کے خون رونے والا امام اس کے دربار میں آیا. یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. دیکھ کے کہتا ہے کیا کہتی ہے تیری پھپھی؟ سجاد فرماتے ہیں جاتی ہے وطن تو جاؤ. سجاد فرماتے ہیں لوٹ کا مال مانگتی ہے. جتنا بڑا ظالم تھا نا, دیکھ کے کہتا ہے لوٹ کا مال جو مانگتے ہو لوٹنے والا کوئی ایک تھا. مجھے کیا پتا چادر کس کے پاس ہے, کرتا کس کے پاس ہے. سجاد فرماتے تو نہیں جانتا, میں تو جانتا ہوں نا. بلا تشبیہ اس نے اپنے سپاہی سے کہا جا لوٹ کے مال کی گٹھری لے آ. لوٹ کے مال کی گٹھری اٹھا کے خون رونے والا امام زندان میں آیا. پھپھی کے سامنے بیٹھ کے سجاد فرماتے اماں یہ تیری ماں زہرا کی چادر ہے, اماں یہ تیرے حسین کا کرتا ہے, اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے, اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے. ماتمیوں ایک چیز سجاد کے پاس بچ گئی, دیتا کسی کو نہیں. جلدی سے اٹھا کے ابا کے دامن میں ڈالی. علی کی بیٹی فرماتی سجاد چھپاتا کیا ہے, دیتا کیوں نہیں؟ آواز اماں یہ چادر نہیں, یہ کرتا نہیں, یہ کسی بی بی کا سامان نہیں. آواز سجاد پھر کیا ہے؟ آواز اماں یہ اس کے در ہیں جو شمر کے تماچوں سے مر گئی ہے. اماں جسے شمر تماچے مارتا رہا, اماں جو ہر موڑ پہ کہتی رہی اور سجاد میں یتیم ہو گئی اور سجاد میں بے وارث.